حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نینوا کے خطہ میں مابعوث فرمایا تھا، جس کو بعد میں دمشق کہا جانے لگا۔ دمشق آج کل ملک شام کا مشہور و معروف شہر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرائض نبوت کو سر انجام دینے میں انتھک محنت فرمائی۔ آپ دن رات لوگوں کو دعوت الہی دینے میں مصروف عمل رہے۔ آپ نے لوگوں سے بارہا فرمایا کہ اپنی عادات کو سنوار لیں، ورنہ عذاب الہی کا شکار ہونا پڑے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں سے اکثریت نے آپ کے پیغام کو سنجیدگی سے نہ سنا اور نہ ہی اطاعت اختیار کی، بلکہ ہمیشہ آپ کو برا بھلا ہی کہا۔ آپ کی قوم کے اکثر لوگ سرکش اور نافرمان تھے، اگرچہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت اور سچائی کو دل سے تسلیم کرتے تھے، مگر زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ نینوا دمشق کے لوگ تمام کے تمام بت پرستی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کی خاطر حضرت یونس علیہ السلام کو ان میں مابعوث فرمایا کہ وہ انہیں بت پرستی ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے، مگر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ اگر سرکشی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر کسی طرح بھی نہ بچ پاؤ گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی قوم پر نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مابعوث فرمایا تھا۔ اللہ کریم نے سورہ الصفات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم نے 1,00,000 یا اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف انہیں بھیجا، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں لطف اندوز ہونے دیا کچھ مدت تک۔ ہزاروں برس قبل دنیا میں آبادی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی نہ تھی، چنانچہ 1,00,000 افراد کی تعداد بہت بڑی تعداد کہی جا سکتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تعداد لاکھوں میں تھی۔ اتنی بڑی قوم کی اصلاح کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ گرچہ بہت بڑی قوم تھی اور بڑی حد تک آسودہ حال بھی تھی، مگر ان میں اکثریت بت پرستانہ خیالات رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان میں مابعوث فرمایا تاکہ ان کی اصلاح کی جا سکے اور اس طرح وہ دنیا میں بھی سکون حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی ان کی بخشش ممکن ہو سکے۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام مسلسل تقریباً 40-50 برس اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، مگر لوگوں کی اصلاح ممکن نہ ہو پائی۔ آپ فرماتے کہ اے میری قوم، یہ بت تو تم نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں اور خود ہی ان کے آگے سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہو۔ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ نہ تمہارا فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی تخلیق ہیں، پھر بھلا تم لوگ انہیں کیوں پوجتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام ایک روز قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے مخاطب ہوئے کہ اے میری قوم، اپنے خالق کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے کوئی بھی منافع بخش بات نہیں ہے۔
کیونکہ وہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ، کیونکہ وہ تو خود تمہارے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ مگر قوم نے بالکل بھی اس پر توجہ نہ کی، بلکہ قوم کے سردار کہنے لگے کہ اے یونس، ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی نازیبا حرکات کے باوجود انہیں ہدایت کی راہ دکھلاتے رہے اور انہیں نیک اعمال کی ترغیب دلاتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے جب انہیں ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو ضلالت کی راہ اختیار کر رکھی ہے اس کو اگر تم لوگوں نے نہیں چھوڑا تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ سن کر ان کے سردار بولے کہ اے یونس، یہ تو بتلاؤ کہ یہ عذاب ہے کیا چیز جس سے تم ہمیں ہمیشہ ڈراتے رہتے ہو، اور وہ ہوتا کیسا ہے؟ اس کے بعد تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے اکثر ہی یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے اس بات کا گویا مذاق بنا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے حد درجہ مایوس ہو گئے اور انہیں بار بار سمجھانے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم لوگوں کے پاس صرف 40 روز ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لو، وگرنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب نازل ہوگا۔ یعنی یہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرمایا ہوگا، کیونکہ قوم پر عذاب تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نازل ہونا تھا۔ آپ علیہ السلام اس دوران اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کر لو اور بت پرستی سے توبہ کر لو، مگر قوم نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور مذاق اڑانے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس دوران گوشہ نشین ہو گئے، اور جب عذاب میں چند روز رہ گئے تو آپ نے تمام لوگوں سے قطع تعلق کر لیا۔ پھر جب 35 روز گزر گئے تو اس قوم پر اچانک ہی سیاہ بادل ہر طرف چھا گئے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اب یونس علیہ السلام کا کہا ضرور پورا ہوگا، چنانچہ انہوں نے شیر خوار بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کیا، یہاں تک کہ جانوروں سے ان کے بچوں کو جدا کر کے تمام لوگ ایک کھلے میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے لگے۔ عورتوں، مردوں، بچوں اور بچیوں کے علاوہ جانوروں کی بھی آہ و بکا نے عجیب ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ وہ سب یہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، اور اے ہمارے رب، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ جس روز حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، وہ عاشوراء کا دن یعنی 10ویں محرم کا دن تھا، اور دنوں میں افضل ترین دن یعنی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔